بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 219 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس، رجوع و شہود کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ سے لے کر إِبَانَةً لِخَطَرِ الْمَحَلِّ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتِ امْرَأَةٌ ضَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ. قال وَإِن رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَقِّ. قال وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ. فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع. اور اگر ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی، پھر ایک عورت نے رجوع کیا، تو وہ چوتھائی حق کی ضامن ہوگی، کیونکہ باقی رہنے والوں کی وجہ سے 3 ارباع باقی ہے، اور اگر دو رجوع کریں تو دونوں پر نصف حق کا ضمان آئے گا، اس لیے کہ ایک آدمی کے باقی ہونے کی وجہ سے نصف حق باقی ہے۔ اور اگر ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دی، پھر 8 نے رجوع کیا، تو ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ باقی رہنے والوں کی گواہی کی وجہ سے کل حق باقی ہے۔ پھر اگر دوسری نے رجوع کیا تو ان سب پر ربع حق واجب ہوگا، اس لیے کہ باقی رہنے والی عورت کی گواہی کی وجہ سے ربع اور آدمی کی گواہی کی وجہ سے نصف باقی ہے، پس 3 ارباع باقی بچیں۔ قال وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. سابق میں صاحب ہدایہ نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ الاعتبار لبقاء من بقی لا لرجوع من رجع. اس پر مسائل متفرع فرما رہے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے ایک مرد اور 2 عورتوں نے مال کی گواہی دی، پھر 2 عورتوں میں سے ایک نے رجوع کیا، تو رجوع کرنے والی عورت پر مدعی علیہ کے لیے ربع حق کا ضمان آئے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی رہنے والے گواہوں میں سے ایک گواہ مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو مرد کی گواہی کی وجہ سے نصف حق، جبکہ عورت کی گواہی کی وجہ سے ربع حق مدعی کا مدعی علیہ کے ذمے برقرار ہے۔ صرف ایک ربع ضائع ہوا ہے، تو اس ربع کا ضمان رجوع کرنے والی عورت پر مدعی کے لیے آئے گا۔ قال وَإِن رَجَعَتَا. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر دونوں عورتوں نے رجوع کیا تو اس صورت میں وہ نصف مال کے ضامن ہوں گی، کیونکہ ایک مرد باقی ہے، تو اس کی بقا کی وجہ سے مدعی کا مدعی علیہ کے ذمہ نصف حق برقرار ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی رجوع کی وجہ سے مدعی علیہ کا نصف حق ضائع ہوا ہے، لہٰذا وہ دونوں نصف مال کا ضامن ہوں گی۔ قال وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ. یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی کے لیے ایک مرد اور 10 عورتوں نے گواہی دی، اور پھر 10 عورتوں میں سے 8 عورتوں نے رجوع کیا، تو رجوع کرنے والی 8 عورتوں پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ باقی رہنے والے گواہوں میں سے ایک گواہ مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں، نصاب شہادت پوری ہے، حجت کاملہ ہے، تو حجت کاملہ کی وجہ سے مدعی کا مدعی علیہ کے ذمہ اپنا پورا حق برقرار ہے، تو گویا کہ رجوع کرنے والی عورتوں کے رجوع کی وجہ سے مدعی علیہ کا کوئی حق ضائع نہیں ہوا، لہٰذا ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ فَإِن رَجَعَتْ أُخْرَى. 10 عورتوں میں سے 8 نے پہلے رجوع کیا تھا، 2 باقی رہ گئی تھی، ان 2 میں سے بھی اگر ایک رجوع کریں تو ان 9 عورتوں پر ربع حق آئے گا، اس لیے کہ گواہوں میں سے باقی رہنے والا ایک مرد اور ایک عورت ہے، تو ایک مرد کی گواہی کی وجہ سے نصف، جبکہ
ایک عورت کی گواہی کی وجہ سے ربع حق مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے باقی ہے، یعنی کل 3/4 مدعی کا مدعا علیہ کے ذمے ہے، اور رجوع کی وجہ سے صرف ربع حق ضائع ہوا ہے، جس کا ضمان ان 9 عورتوں پر جنہوں نے رجوع کیا ہے آئے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وعلى النسوة 5 أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف، لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن: عدلت شهادة 2 منهن بشهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك 6 رجال ثم رجعوا. اور اگر مرد اور ساری کی ساری عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر حق کا 1 سدس اور عورتوں پر حق کے 5 سدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہوں گے، اور صاحبین کے ہاں مرد پر نصف اور عورتوں پر نصف ہوگا، اس لیے کہ عورتیں اگرچہ زیادہ ہے لیکن ساری کی ساری ایک مرد کے قائم مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر ایک آدمی کے ملانے سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ہر 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقل کے نقصان کے بارے میں فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہے، پس یہ ایسا ہوا جیسا کہ 6 آدمیوں نے گواہی دی اور پھر سب نے رجوع کیا۔ قال وَإِن رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا، یہ چھوٹی صورت ہے کہ مرد اور 10 کے 10 عورتوں نے گواہی سے رجوع کیا۔ اب اس صورت میں زمان گواہوں پر آئے گا، لیکن کس حساب سے آئے گا تو یہ مختلف ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حق کے کل 6 حصے بنائے جائیں گے، جن میں سے 1 حصے کا زمان مرد پر اور 5 حصوں کا زمان عورتوں پر آئے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مرد پر نصف اور دوسرا نصف 10 عورتوں پر آئے گا۔ لِأَنَّهُنَّ وَإِن كَثُرْنَ، یہ صاحبین کی دلیل ہے کہ عورتیں اگرچہ زیادہ ہے یعنی 10 ہے، لیکن یہ 10 کے 10 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان 10 عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایک مرد مل جائیں۔ اگر ان کی گواہی 1 سے زیادہ مردوں کے قائم مقام ہوتی تو مرد کے ملائے بغیر ان 10 عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی، قبول نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ 10 کے 10 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ ولی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ ہر 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے، جس کی دلیل حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ بخاری شریف میں منقول ہے۔ ہم موضوع الاستشہاد نقل کر دیتے ہیں۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، قال فذلك من نقصان عقلها۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے نصف کے برابر قرار دیا، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس کی دلیل ہے کہ ہر 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ تو ابھی گواہوں میں سے 10 عورتیں ہیں جن کی گواہی 5 مردوں کے برابر ہے، اور ایک مرد ہے تو کل 6 مرد گویا کہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو سب کے سب نے رجوع کیا ہے تو حق 6 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ ایک مرد ادا کرے گا اور باقی 5 حصے 10 عورتیں ادا کریں گی، جن میں سے ہر ایک سدس 2 عورتوں پر آئے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِن نَجَعَ النِّسْوَةُ الْعَشْرُ دُونَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُونَ الْمَرْأَةِ
لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم. اور اگر آدمی کے بغیر 10 عورتوں نے رجوع کیا تو ان پر نصف حق کا زمان آئے گا دونوں قولوں کے مطابق، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر 2 مرد اور 1 عورت نے مال کی گواہی دی پھر سب نے رجوع کیا تو زمان 2 مردوں پر آئے گا نہ کہ عورت پر، اس لیے کہ ایک عورت گواہ نہیں ہے بلکہ گواہ کا بعض حصہ ہے، لہٰذا اس کی طرف حکم منسوب نہیں ہوگا۔ وَإِن رَجَعَ النِّسْوَةُ الْعَشْرَ، اس عبارت میں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدمی اپنی گواہی پر برقرار ہے، صرف 10 عورتوں نے رجوع کیا، تو اس صورت میں ان 10 عورتوں پر نصف حق آئے گا امام صاحب اور صاحبین دونوں کے قول کے مطابق، اور دلیل وہی ہے کہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ الاعتبار لبقاء من بقی لا لرجوع من رجع، تو ایک آدمی اپنی گواہی پر برقرار ہے تو اس کی گواہی کی وجہ سے نصف حق باقی ہے، لہٰذا یہ 10 عورتیں نصف حق کا ضامن ہوں گی۔ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ بِمَالٍ، اور اگر 2 مرد اور 1 عورت نے مال کی گواہی دی پھر تینوں نے رجوع کیا تو زمان صرف 2 مردوں پر آئے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عورت یہ پوری ایک گواہ نہیں ہے بلکہ ایک گواہ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ 2 عورتیں ایک گواہ کے برابر ہوتی ہے، تو یہ پورا ایک گواہ نہیں ہے بلکہ گواہ کا ایک حصہ ہے، تو اس کی طرف حکم کی نسبت نہیں کی جائے گی، لہٰذا اس عورت کی گواہی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَا إِذَا شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف لأن التضمين يستدعي المماثلة على ما عرف، وإنما تضمن وتتقوم بالتملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل۔ اور اگر 2 گواہوں نے کسی عورت پر مہر مثل کے بقدر پر نکاح کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو ان دونوں پر کوئی زمان نہیں ہے، اور اسی طرح اگر انہوں نے مہر مثل سے کم پر گواہی دی اس لیے کہ منافع بوزہ اتلاف کے وقت غیر متقوم ہے، اس لیے کہ ضامن بنانا برابری کا متقاضی ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور مالک بننے سے منافع بوزہ مضمون اور متقوم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ملکیت کی ضرورت کے تحت منافع بوزہ متقوم ہو جاتے ہیں۔ قال وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 گواہوں نے کسی مرد کے لیے عورت پر مہر مثل یا اس سے کم پر نکاح کی گواہی دی، قاضی صاحب نے گواہی پر فیصلہ کیا پھر دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کیا، تو رجوع کرنے کی وجہ سے ان 2 گواہوں پر کوئی زمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ منافع بوزہ عند الاطلاق غیر متقوم ہے، تو ایک غیر متقوم چیز کو ضائع کرنے سے کوئی زمان نہیں آتا۔ لأن التضمین يستدعي المماثلة، منافع بوزہ عند الاطلاق غیر متقوم کیوں ہے تو اس کی دلیل صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ تضمین یعنی ضامن بنانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شے مضمون اور شے متلف دونوں میں برابری ہو، یعنی جس چیز کا زمان ڈالا جا رہا ہے اور جو چیز ضائع کی گئی ہے دونوں برابر ہو۔ ہمارے اس مسئلہ میں منافع بوزہ ضائع ہوئے ہیں اور زمان آئے گا مال عین کی صورت میں، تو منافع اور عین میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لہٰذا عند الاطلاف منافع بوزہ غیر متقوم ہوں گے اور غیر متقوم چیز کا کوئی زمان نہیں آتا۔ وَإِنَّمَا تُضْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِ، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب شوہر نکاح کی صورت میں منافع بوزہ کا مالک بنتا ہے تو اس صورت میں تو منافع بوزہ متقوم ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہاں پر بھی متقوم نہیں ہونے چاہیے، یعنی مہر اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ضرورتاً شوہر منافع بوزہ کا مالک بن جاتا ہے، تو ابھی اگر اس ملکیت کا ثبوت مفت میں ہو تو محل کی شرافت اور عزت اس کا اظہار نہیں ہو سکے گا،
محل کی شرافت کے اظہار کے لیے اس پر مہر کو واجب کیا گیا۔ قال وَكَذَا إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بالتفصیل بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔